16 ذوالحجۃ الحرام بمطابق 13 جون 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 میں جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کلام کرنے کا موقع ملا ہے، اور موضوع ہم نے یہ رکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی اور شوق قرآن، اس عنوان سے کلام کروں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محفل سجی ہے، اور اس محفل کے پاک کے اندر مولا مرتضی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسن بن علی بھی ہیں، اور تذکرہ چل پڑا حضرت عثمان غنی کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا رہا تو مولا مرتضی کے بیٹے امام حسن نے کہا، ابا جی قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس محفل پاک میں جلوہ گر ہوئے، تو آتے ہی مولا کائنات نے جب سنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، تو باب مدینہ العلم مولا کائنات نے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے، وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات بینات ہیں جو آپ کی شان میں مالک کائنات نے نازل فرمائی۔ ان آیات بینات میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ 7ویں پارے کی 93 آیت کا یہ حصہ ہے کہ جو مالک کائنات نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اہل ایمان کی تعریفیں جہاں جہاں مالک کائنات نے کی ہیں، وہ تمام کی تمام تعریفات جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہیں، ظاہراً انہی کی ہیں، اور پھر جزوی طور پر بھی مالک کائنات نے کچھ صفتیں اپنے بعض محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے جو اوائل اسلام میں چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں، یعنی ابھی تک 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو 5ویں آپ ہیں، یا 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو چوتھے آپ ہیں، یعنی اوائل اسلام ہی میں دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے والی یہ شخصیت ہے جنہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں موجود ہیں۔ خلفائے راشدین 5 ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی اور مولا علی اور امام حسن بن علی۔ اب ان کا دور خلافت جو ہے 5 خلفاء کا 30 سال ہے، اور جامع ترمذی کتاب المناقب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا حضور رسول اللہ نے میرے بعد خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، خلافت کا اختتام ہے، اور عثمان غنی خلیفہ راشد ہیں۔ ایک فضیلت آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
عشرہ مبشرہ وہ لوگ ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ ہستی وہ ہیں کہ جن کو متعدد بار حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جب مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا رقبہ خرید کر کے انہوں نے مسجد کے لیے وقف کیا، میرے کریم نے اس وقت بھی دعاؤں سے نوازا۔ پھر مسلمانوں کے لیے جب پانی کی قلت تھی، اس وقت پانی کا کنواں مکمل خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کی بشارت سے نوازا۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جب لا تعداد انداز میں آپ نے ساز و سامان کے ساتھ اونٹ، گھوڑے، درم، دینار پیش کیے، تو اس وقت بھی رسول اللہ علیہ السلام نے درم و دینار کو اپنے ہاتھوں میں لوٹ پوٹ کرتے ہوئے کہا، عثمان آج کے بعد جو بھی کرے ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ہم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جن کے نکاح میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے، بعض روایت میں 3 بیٹے، تو 4 صاحبزادیاں عقائد اسلام میں اور محقق علماء کرام اور مفسرین، محدثین اور ائمہ مجتہدین کی آراء، اہل تشیع، اہل سنت و جماعت کے مشائخ، علماء اس بات پر متفق ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے 2 صاحبزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے آپ کی نکاح میں آئیں سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ کا انتقال پرملال ہوا تو پھر آپ کے نکاح میں سیدتنا ام کلثوم تشریف لائیں۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہماری 10 بیٹیاں ہوتی، اور بعض روایت میں ہے اگر ہماری 40 بیٹیاں ہوتی تو ہم ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دیتے۔ آپ غور فرما لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر شادی شدہ مرد کی عورت فوت ہو جائے اور بیک پہ اس عورت کی بہنیں بھی ہوں تو سسرال والے 101 مرتبہ سوچتے ہیں اب میں نے رشتہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ پہلے ہماری بیٹی دکھوں اور دردوں میں گھری ہوئی تھی، اس کی جان چھوٹ گئی، اب ہم دوسری بیٹی کو دکھوں میں کیوں ڈال لیں، ہم نہیں رشتہ دے سکتے جناب۔ حالانکہ بیاہنے والی بیٹیاں ان کے گھر میں ہوتی ہیں، لیکن داماد کے کردار کی وجہ سے وہ دوسری بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتے، الا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک بیٹی انتقال کر جاتی ہے تو دوسری اگر ہو تو وہ ان کے نکاح میں دے دیتے ہیں، لیکن الا چیدہ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ لیکن عثمان غنی کے نکاح میں یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں جو حضور کی آئی ہیں، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات والا صفات تک، یہ محققین نے لکھا ہے کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں سوائے عثمان غنی کے نہیں آئیں۔ یہ بھی آپ کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ اور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ انہی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد، یار، صحابی، پیارے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو آپ نے کتابی شکل میں جمع کیا۔ اب یہ کتنا بڑا کمال ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے قرآن کی کتابت
کتابی شکل میں کروانے والی ہستی کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ اور جو عرف عام میں جملہ بولا جاتا ہے، کربلائے معلیٰ کے اندر امام علی مقام نے قرآن بچایا، میں نے کہا ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یقیناً قرآن کے احکام کی حفاظت کی ہے، لیکن وہ قرآن کس نے جمع کیا یہ بھی تو دیکھو، وہ عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ اب قرآن کریم کو جمع کرنے والی شخصیت کا نام عثمان غنی ہے، اور پھر جب اس کی کتابت ہو چکی، سب سے پہلے مسجد میں رکھوانے والے کا نام بھی عثمان غنی ہے۔ اب مسجدوں میں قرآن کریم رکھنے کا رواج ہے ہمارے یہاں، لیکن ہمارا رواج تھوڑا مختلف ہے۔ گھر میں ابا جی قرآن پڑھتے ہیں، انتقال کر گئے، اب گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہے نہیں، چلیے یہ بند پڑا ہوا کہیں ہمارے اوپر وبال کا سبب نہ بن جائے، چلو بچوں اس کو مسجد میں چھوڑ کر کے آؤ۔ اماں جی قبلہ قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ انتقال کر گئی، اب کوئی قرآن پڑھنے والی عورت ہے نہیں گھر میں، کوئی مرد قرآن پڑھنے والا ہے نہیں، چلیے اس کو غلاف میں لپیٹو اور مسجد کی الماری میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ گھر میں فلاں قرآن پڑھنے والا تھا، فوت ہو گیا، اب کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ کیسے بد نصیب لوگوں کے گھر ہیں، پورے گھر میں تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ملتا، پورے گھر میں تلاوت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ موبائلوں میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں لوگوں نے، نہیں کیے تو آپ کر سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، صراط الجنان فی تفسیر القرآن مکمل 10 جلدوں پر موبائل میں ہے، پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اب قرآن کریم کو سب سے پہلے جمع کرنے کے بعد مسجد میں رکھوایا، اور اگلی بات بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے، روزانہ صبح سویرے مسجد میں جا کر عثمان غنی قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہی کے دور حکومت میں قرآن کریم کے مختلف نسخہ جات تیار کروائے گئے۔ پرنٹنگ پریس کا دور تو تھا نہیں جناب کہ یوں پلیٹیں بنا کر کے پرنٹنگ پریس میں ڈالو اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قرآن چھپ جائیں۔ کتابت ہوتی تھی جناب والا، کتابت، اور ورق جو ہے کاغذ نایاب ہے، اور بڑی جد و جہاد کے بعد کاغذ ہاتھ میں لگتا تھا جناب۔ اب مختلف نسخہ جات تیار کروا کر کے مختلف ممالک میں بھجوائے، اور پھر وہاں تمام تر لوگوں کو ایک قرات میں جمع کیا۔ اس ہستی کا نام عثمان غنی ہے۔ تھوڑی خدمت ہے قرآن کی، جب تک قرآن باقی رہے گا ان کا نام باقی رہے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے، ہمیشہ فرمایا 2 چیزوں کو تھامے رکھو، ایک قرآن کو اور دوسرا میری آل کو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن اور میری آل دونوں حوض کوثر پر جمع ہوں گے۔ تو بھائی وہ جو قرآن عثمان غنی نے جمع کیا، وہ آل نے بھی محفوظ کیا، اصحاب نے بھی محفوظ کیا، اور وہ من نوحن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہ قرآن اللہ کی کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، اس میں حصہ زیادہ ترجمہ کرنے میں عثمان غنی کا داخل ہوا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا وہ جداگانہ تھا۔ آپ کی ہستی وہ ہے جنہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے پورا اللہ کا قرآن ختم کیا ہے۔ آج بھی ہم عمرے پہ جانے والوں کو کہا کرتے ہیں، حج پہ لوگ گئے ان کو کہا کرتے ہیں، بھائی آپ مکے میں ایک نیکی کرو گے تو 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا، تو مکے میں ایک ختم قرآن کرو گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جا کر کے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی، اور مدینہ منورہ میں جا کر کے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی، اس کا معمول بنانا بڑے اچھے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ تو مقام ابراہیم وہ مقام ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ تو اس مقام پر نوافل بھی لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ حج کے دنوں میں اور رش کے دنوں میں ظاہری بات ہے وہاں موقع نہیں مل پاتا، تھوڑا ہٹ کر کے اسی کے سیدھ میں بیٹھ کر کے لوگ یہ مبارک عمل کر لیا کرتے ہیں۔
تو عثمان غنی نے مقام ابراہیم پر پیچھے بیٹھ کر کے پورا اللہ کا قرآن پڑھا، اور پھر یہ جو حجر اسود ہے، رکن اسود پہ لگا ہوا یہ حجر اسود، کعبے کے 4 کونے اکثر میں بتایا کرتا ہوں، رکن اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، پھر رکن عراقی پر آتے ہیں، پھر رکن شامی پر آتے ہیں، پھر رکن یمانی پر آتے ہیں۔ یہ 4 کونوں کے نام ہیں، کعبے کے 4 کونوں کے نام ہیں۔ جو اسود ہے، حجر اسود یہاں نصب ہے، اور اس کے سیدھ میں وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اگر وہ نظر نہ آئے تو وہ کہتے ہیں اسی کے سیدھ میں وہ ہے۔ پھر وہ جناب والا استلام کرتے ہیں یہاں آ کر کے حجر اسود کو، اللہ اکبر کبیرہ، طواف شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حجر اسود کے قریب بھی عثمان غنی نے پورا اللہ کا قرآن ختم کیا ہے۔ آپ اونچی بولیں گے بھائی جان؟ کیا ذوق قرآن ہے عثمان غنی کا۔ اور عثمان غنی کے بارے میں آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تہجد کی نماز میں آپ ایک ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اور کئی مرتبہ آپ کا معمول رہا کہ آپ ایک رات میں اللہ کا قرآن ختم کر لیا کرتے، اور روٹین میں جو آپ کا معمول تھا قرآن کریم کی تلاوت کا وہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ شب جمعہ کو، یعنی یہ جو گزرنے والی رات گزری، یہ جمعے کا دن ہے، اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو شب جمعہ کو آپ قرآن پڑھنے کی ابتدا کرتے، سورہ بقرہ سے لے کر کے سورۃ المائدہ تک مکمل، یہ سورت بقرہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک تلاوت کرتے۔ یہ ایک دن کی تلاوت ہے جناب، کیا بات ہے۔ اور شب ہفتہ کو آپ تلاوت شروع کرتے سورہ انعام سے، سورہ ہود پر جا کر اختتام کرتے۔ اب شب اتوار آ جاتی، شب اتوار کو آپ تلاوت کرتے جناب والا سورہ یوسف سے لے کر کے سورہ مریم تک پڑھتے۔ اب شب پیر آ جاتی تو شب پیر میں جناب آپ سورہ طٰہٰ سے شروع کرتے، سورہ قصص پر آ کر کے اختتام کرتے۔ منگل کی شب سورہ عنکبوت سے تلاوت شروع کرتے اور سورہ صاد پر ختم کرتے۔ بدھ کی رات کو آپ سورہ زمر سے تلاوت شروع کرتے اور سورہ رحمان پر اختتام کرتے، اور شب جمعرات کو آپ سورہ واقعہ سے تلاوت شروع کر کے سورہ ناس پر ختم کرتے۔ یوں آپ ایک ہفتے میں بھی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے۔ اچھا، کبھی ہمارا موقع بن پڑے، کبھی زندگی وفا کرے اور ذوق بھی بن پڑے تو ایک دن میں کبھی قرآن ختم کرنے کا ضرور معمول بنائیے گا کہ اس دن کچھ نہیں کرے، نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، ضرور پڑھے، جو ذکر و اذکار کرنا کرے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، پھر قرآن پڑھیں، قرآن 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 پڑھتے چلے جائیں۔ 24 گھنٹوں میں جتنا آرام ہے وہ تو چلو آرام کا وقت تو نکل جائے، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر جتنے گھنٹے بچ جائیں ہو سکتا ہے اللہ کا پورا قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہاں، سپیڈ جن کی کم ہوتی ہے ان کو تھوڑی دقت ہوگی، جو سپیڈ سے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اور حروف کی ادائیگی کی رعایت کرتے ہیں، مخرج کی رعایت کرتے ہیں، حروف کی ادائیگی درست کرتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کے تحت قرآن کریم کو صاف ستھرے لب و لہجے میں اور قرآن کریم کو قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر قرآن ختم کیجئے۔ اور پھر کبھی موقع بن پڑے تو یہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل روز کی پڑھ لیجئے گا تو 7 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ چلیے پھر معمول یہ تو بنا لینا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ پڑھ لیں، 30 دنوں کے اندر ختم قرآن۔ اب 24 گھنٹوں میں پون گھنٹہ بھی روٹین میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، ویسے حفاظ تو 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، تو چلیے پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی لگ جائے پڑھنے میں، تو 30 دنوں میں 30 گھنٹے اللہ کے قرآن پڑھنے میں اگر صرف ہو جائیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب تصور ہوگا اللہ نے نازل کیا ہے، جبریل لے کر کے آئے ہیں، حضور کے قلب پر اترا ہے اور عثمان غنی نے جمع کیا ہے، کیا بات ہے جناب، مزہ آ جائے گا جناب۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ ہمارے اکابرین میں تلاوت کا بڑا شوق تھا،
صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم ہوں یا مولا علی ہوں یا عثمان غنی ہوں، ان حضرات کے اندر، صحابہ کرام کے اندر قرآن کریم کا بڑا شوق تھا۔ جوں رسالت مآب کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے گئے، قرآن کا ذوق ختم ہوتا چلا گیا۔ تابعین میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے ثابت بنانی، کنیت ابو محمد، یہ مدینے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار تابعین میں سے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی دوسری جلد میں، یہ تابعی رسول حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور کثرت سے نوافل پڑھتے، نوافل بھی کثرت سے پڑھتے، تلاوت بھی کثرت سے کرتے، اور ہر نماز اور تلاوت کے بعد دعا کیا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک، میرے خالق، اگر تو مرنے کے بعد بھی کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے تو اپنے بندے ثابت کو ضرور دینا، اور مرنے کے بعد بھی کسی کو قرآن پڑھنے کی سعادت دے تو اپنے بندے ثابت بنانی کو ضرور تلاوت کی توفیق دینا۔ زندگی میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تمنا کرتے ہیں۔ کیا محبت ہے قرآن کی۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے جنازے کے بعد تدفین کے مراحل شروع ہوئے تو آپ کی قبر مبارکہ میں اینٹیں سٹ کی جا رہی تھیں، اچانک سے ایک اینٹ گر گئی نیچے، لوگوں نے جھانک کر کے دیکھا کہ اینٹ اٹھا لی جائے۔ اللہ اکبر، جس بندہ خدا نے یہ نیک عمل کیا اینٹ اٹھانے کا، وہ شش در رہ گیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ میرا دل کر رہا ہے میں جملہ آہستہ پڑھوں اور قرآن کی محبت میں آپ کی آواز اونچی سنو۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ آپ کو ابھی تو لٹایا گیا تھا لیکن کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی تدفین کے بعد آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کی صاحبزادی سے آپ نے پوچھا، بیٹی آپ کے والد گرامی کیا نیک عمل کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کے والد گرامی، ہمارے والد گرامی جو ہیں کثرت سے رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر دن میں روزہ رکھتے تھے۔ جن دنوں میں 5 دن ہیں جن میں نہیں رکھا جاتا، اس کے علاوہ اکثر دنوں میں آپ روزے سے رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ اور آپ ہی فرماتے ہیں ثابت بنانی، جہاں میں کوفے کی مرکزی جامع مسجد جو ہے وہاں پر جناب والا ہر ستون کے پاس میں نے ایک ختم قرآن کیا ہے، ہر ستون کے پاس ایک ختم قرآن کیا ہے۔ اور فرمانے لگی بیٹی ثابت بنانی کی ابا جی کی بلا دعا کیا کرتے تھے، مالک اگر تو مرنے کے بعد کسی کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، اپنے بندے ثابت بنانی کو ضرور قرآن کی تلاوت کی توفیق دینا، تو مالک کائنات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد، دفنانے کے بعد، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ لوگ جو وہاں سے گزرتے ثابت بنانی کی قبر سے ان کو قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، یعنی قرآن وہ پڑھا کرتے، قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ کہیں گے یار یہ کیسے ممکنات میں سے ہے؟ میں نے کہا حدیث کے خلاصے میں یہ بھی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب حضور کے ہمراہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک مقام پر آپ نے خیمہ لگایا تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور قرآن کی سورہ ملک پڑھ رہا ہے کوئی۔ میرے کریم آقا نے کہا آقا یہ آواز آ رہی قرآن پڑھنے کی۔ حضور نے توجہ فرمائی تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور مسکرائے، فرمایا مرنے والا ہر رات کو قرآن کی تلاوت سورہ ملک کی کیا کرتا تھا، تو اس لیے مرنے کے بعد بھی اللہ نے اسے قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو جن کی زندگیاں قرآن سے مزین ہوتی ہیں، جن کی زندگیاں قرآن کے آئینہ میں آئینہ دار ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب قرآن کو سامنے رکھ کر کے لایا ہوتا ہے، قرآن جن کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے،
قرآن جن کا دوست ہوتا ہے، قرآن جن کا مونس و غمخوار ہوتا ہے، قرآن جو تنہائیوں میں پڑھتے ہیں، قرآن جو محفلوں میں پڑھتے ہیں، قرآن جو گھروں میں پڑھتے ہیں، قرآن جو مسلوں میں پڑھتے ہیں، قرآن جو مساجد میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، قرآن کی محبت جو اپنے دل و دماغ میں رچائے بسائے رکھتے ہیں، تو قرآن پھر انہیں محروم نہیں کرتا۔ قرآن مرنے کے بعد ان کے کام آتا ہے، ان کی شفاعت کرتا ہے اور ان کو جنت میں لے جانے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، تو قرآن کریم سے آپ بڑا پیار کیا کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے یہ بھی ہے، فرمایا اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو اپنے رب کے کلام قرآن پڑھنے سے کبھی نہ بھرتے۔ گویا قرآن کی تلاوت کرتے تو کرتے ہی چلے جاتے، قرآن پڑھتے تو پڑھتے ہی چلے جاتے، تو گویا قرآن پڑھنے کا کچھ نہ کچھ وقت ہمارا ضرور ہونا چاہیے جس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی تھا اور صحابہ کرام بھی اس پر قائم رہے۔ دوسرا قول آپ کا یہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والے کا دل اپنے محبوب کے کلام سے بھر جائے؟ کیونکہ محبت کرنے والے کا بڑا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے کلام سے لطف اندوز ہو اور ہوتا ہی رہے۔ تو بھائی جو اللہ کے کلام سے پیار کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ضرور کرے۔ تیسرا آپ کا قول یہ ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا کوئی دن ایسا گزر جائے، کوئی رات ایسی گزر جائے کہ میں جس میں اللہ کے کلام کو نہ دیکھوں، اللہ کے قرآن کی زیارت نہ کروں، اللہ کا قرآن نہ پڑھوں، نہ میرا کوئی دن ایسا گزرے، نہ میری کوئی ایسی رات گزرے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے، فرمایا لذت والی 4 عبادتیں ہیں، آج بندہ لذت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے، کیا کیا برائیاں مول لیتا ہے، گناہ خریدتا ہے، گناہ کر کے خطرے میں ڈلتا ہے لیکن باز نہیں آتا، گناہ کرتا ہے، کیوں؟ لذت چاہیے، سکون چاہیے، انجوائے کرتا ہے۔ گناہ میں تو انجوائے نہیں کرنا چاہیے، گناہ میں تو لذت نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا گناہ کرنے والے سوچ، گناہ کرنے والے سوچ، گناہ کا عذاب، گناہ کا عذاب باقی رہے گا اور لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، اور نیکی کرنے والے سوچ، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ تو لذت والی 4 عبادات عثمان غنی فرماتے ہیں، پہلی لذت والی عبادت ہے اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا کرنے میں جو لذت ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی میں لذت محسوس کرو، فرائض ادا کرو، لذت آئے گی۔ نمبر 2 فرمایا حرام کاموں سے بچنے میں لذت ہے۔ نمبر 3 فرمایا نیکی کی دعوت دینے میں لذت ہے۔ 4 فرمایا برائی سے منع کرنے میں لذت ہے۔ تو یہ 4 عبادتیں لذت والی عثمان غنی کے قول کے مطابق یہ عبادات بھی بڑھ چڑھ کر کے کرنی چاہیے۔ 3 باتیں آپ فرماتے ہیں، 3 چیزوں سے مجھے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے اور میں بڑے شوق سے یہ 3 کام کرتا ہوں۔ پوچھا لیجا کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات فرمایا یہ ہے جس کے پاس کپڑا نہیں میں اسے کپڑا دے دوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج تو ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی ہم بن نہیں پا رہے۔
خدا را اپنے اکابرین پہ غور کریں، جن کا تذکرہ خیر میں کر کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، وہ داماد مصطفیٰ ہیں، ذوالنورین ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کا شوق قرآن موضوع لے کر کے آپ کے سامنے کلام کیا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام کو 40 دن آپ پر پانی بند رہا۔ 40 دن پانی بند ہونے کے بعد 18 ذوالحجہ کو 35 ہجری کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ کل ہفتہ ہے، پرسوں 18 ہے، اتوار کو 18 ذوالحج شریف ہوگی، آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو آپ کے یوم شہادت کے موقع پر گھر میں نیاز کا اہتمام کریں، بچوں کو بتلائیں کہ تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ عثمان غنی کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ کو ہے، اور 18 ذوالحجہ کو آپ کا تذکرہ خیر آپ کریں۔ مدنی چینل کے ساتھ منسلک ہو جائیں 18 کو، انشاءاللہ مدنی چینل کی نشریات وہ بھی عثمان غنی کے حوالے سے ہوں گی، اور خصوصی پیکج ہوتے ہیں مدنی چینل والوں کے جو آپ کو دیکھنے کا موقع مل جائے۔ عثمان غنی کے حوالے سے یوٹیوب ہمارا چینل ہے، علامہ قاری محمد رمضان عطاری کے نام سے بیٹے نے بنایا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیا کریں۔ یہاں پہ ہونے والا تمام تر ہمارے بیانات ہمارے یوٹیوب چینل پر ہوتے ہیں، اور فیس بک پر بھی ہم ایک مسجد میں لائیو بھی چلاتے ہیں، وہ بھی اسی نام سے ہے، آپ سرچ کر کے آپ اس کو بھی بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ جہاں برائی کے بے شمار چینل کھلے ہوئے ہیں، تو وہاں یہ بھی چلو اندھیرے میں ایک شمع کا کام ہی کر جائے گا۔ تو بہرحال نیت اچھی ہوگی تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔